بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے سہاگ رات کا طریقہ انداز اور اس رات کو ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ نمبر 1، سہاگ رات میں کمرہ حتی الامکان سجایا جائے اور خوشبو اور پھولوں سے معطر کیا جائے، بستر صاف ہو اور ستھرا ہو۔ عام دلہنیں شرم و حیا کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھاتی، تو انہیں کھانا ضرور کھلایا جائے۔ نیز کمرے میں کچھ پھل، مٹھائی اور دودھ وغیرہ رکھا ہو، کیونکہ دولہا دلہن کو بات چیت کرنے اور آپس میں بے تکلفی پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں مدد فراہم کرتی ہیں۔ نمبر 2، مرد کو چاہیے کہ عورت کے خوف و ہراس اور شرم و حیا کو اپنی میٹھی اور پیاری پیاری باتوں سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ ابتدا میں دلہن مرد کی باتوں کا پورا جواب نہیں دیتی، لیکن آہستہ آہستہ وہ مائل ہو جاتی ہے۔ مرد کو حوصلہ اور غور و فکر سے کام لینا چاہیے۔ دولہا جتنی شرح گفتاری یعنی اچھی گفتگو کرے گا اور نرمی سے پیش آئے گا، اسی قدر اس کی اپنی صحبت کا نقش گہرا ثابت کرے گا۔ نمبر 3، گفتگو کا جادو اچھا انداز ہو، اور اگر آپ چاہیں تو اچھے دل پسند اور نرم گفتگو سے عورت کو مطیع یعنی فرمانبردار اور خوش اور بے تکلف بنا سکتے ہیں۔ یہی کامیابی کا پہلا گر ہے۔ نمبر 4، گفتگو کی خوبی کے ساتھ ہاتھوں کی ملاحمت اور حرکات کی نرمی کے لیے ضروری جز ہیں، اس سے دلہن مسرت محسوس کرتی ہے، ورنہ کھینچ تان، زبردستی، چھین جھپٹ سے اس کے خوف و ہراس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے مسرت کی جگہ اسے پریشانی محسوس ہونے لگتی ہے، جس سے جسمانی اور نفسیاتی خطرات کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور نمبر 5، دولہا کی گفتگو ایسی ہونی چاہیے جس سے دلہن آپ کو پسند کرنے لگے اور آپ کی خیر خواہ اور ہمدرد سمجھنے لگے۔ آپ کو ایسی گفتگو کرنی چاہیے کہ وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھے اور ہمدرد سمجھے، اور واقعی وہ سمجھے کہ میں نے ایک انسان سے شادی کی ہے۔ اور موسم کی بات چیت کیجیے، آج کی تھکاوٹ کا تذکرہ کیجیے، کھانے پینے کے متعلق پوچھیے کہ اس نے کھایا پیا ہے یا نہیں، اور اسے کوئی تکلیف اور بے قرار تو نہیں ہے، اس کے متعلق پوچھیے۔ پھر کچھ پھل اور میوہ وغیرہ اس کے سامنے رکھیے، خود بھی کھائیے اور اسے بھی کھلائیے، بلکہ اپنے ہاتھ سے اس کے منہ میں ڈالیے تاکہ آپ کی محبت اور خلوص اس کے دل میں بڑھ جائے۔ اب دولہا میاں کو اس بات کا بھی خیال کرنا ہوگا کہ اس کی بیوی کے جذبات کیا ہیں، وہ کیا احساس رکھتی ہے۔ آخر میں وہ اپنے آشیانے کو خیر بات جو کہہ کر آئی ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، جہاں اس نے بچپن اور جوانی کے حسین دن گزارے، اور اب ایک نئے آشیانے میں، نئے گھر میں قدم رکھا جو اس کے لیے اجنبی اور الگ تھلگ ہے۔ کیا اسے وحشت، دوری اور شرم و حیا کا احساس نہ ہوگا؟ اس کو دولہا کو بڑا چست ہونا چاہیے۔ اس کے حوالے سے جو دولہا وہ بڑا ہوشیار رہے، اور اس لیے اس کو چاہیے کہ سہاگ رات ایسی گزارے جس سے آپس کے روابط گہرے ہوں اور پیار و محبت تعلقات میں اضافہ ہو، اور یہ رشتہ تا دیر برقرار رہے۔ ایسا نہ ہو کہ دونوں اکتاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار ہوں، مرد بھی ایک سرے سے ایک دم اپنی مردانگی اور جوانی کا سکہ جمانے میں لگا رہے، اور جو چیز آہستہ آہستہ کرنی چاہیے اس کو یک بارگی کر گزرنے کے در پہ ہو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔
بلکہ اس کو چاہیے کہ بیوی کی طرف سے رغبت، خواہش اور پیاری کا اشارہ ملنے پر اقدام کرے، ورنہ کام اگلی فرصت پر چھوڑ دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہنسی مذاق اور کھیل کود کی طرف اشارہ کیا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے اس طرف توجہ دلانا بھی بہتر سمجھوں گا کہ محبت کے بعد ہنسی مذاق کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ عام طور پر اس سے غفلت برتی جاتی ہے۔ چنانچہ اکثر شوہروں کی عادت یہ ہے کہ صحبت سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی بیوی سے ہم بستری کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں تو فوراً دور ہو جاتے ہیں۔ یہ جہالت اور لاپرواہی ہے کہ مرد ایک طرف منہ کر کے گہری نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے، لیکن دوسری طرف بیوی ایک قسم کی تنہائی محسوس کرتی ہے، کیونکہ اس کے جذبات رفتہ رفتہ سرد پڑ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مرد انزال کے فوراً بعد علیحدہ نہ ہو، یعنی جب اس پر غسل ہم بستری سے فارغ ہوا، انزال ہوا، تو اب وہ اپنی بیوی سے علیحدہ نہ ہو۔ بہرحال یہ گھڑی آپس کے اشتراک اور پیار محبت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی عورت بوس و کنار، یعنی چھیڑ چھپٹ اور نرم و لطیف مزاح کو اتنا چاہتی ہے جتنا جسمانی قرب عزیز ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو لطف اندوز ہونے دے، جنسی اور مناسب کھیل کود سے اس کی خواہش کی تسکین پوری کرے، نرمی اور محبت سے بات چیت کرے، ہلکے ہلکے بوسے اس کے رخسار پر، اس کی گال پر ثابت کرتا رہے، یعنی دیتا رہے، نرمی سے اس کو دبائے اور آغوش یعنی گود میں سمیٹے رہے۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا، ہم بستری کے جو آداب بتائے گئے، طریقہ بتایا گیا، اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کل کے نوجوان جو ہے اس سے بالکل دور رہتے ہیں اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، تو شادی سے پہلے اس چیز کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، وگرنہ اگر ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوگا تو یقیناً اس سے ہمیں لاپرواہی ہوگی اور ہم ان چیزوں کو نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات یہ جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں یہ درہم برہم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی خدمت کرنے اور اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔